آج موجودہ وقت میں سب سے اہم ضرورت اس چیز کی ہے کہ نئی نسل جو ہے وہ اس کے پاس درست معلومات ہوں. اگر درست معلومات نہیں ہیں تو یقیناً اور یقیناً یہ نسل جو آئندہ چل کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے وہ چاہتے ہوئے بھی اس ملک کو سرو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس درست معلومات نہیں ہیں. وہ نہیں جانتے کہ پاکستان کا نقص کہاں ہے، کون پاکستان کے ہیروز ہیں، کون پاکستان کے ویلن ہیں، کون دشمن ہے، کون دوست ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ نئی نسل جان سکے. ہماری جو زندگی میں بہت سارے ہسٹوریکل جو ایونٹ ہوئے ہیں وہ ایمانداری سے ہم آئندہ نسلوں کو بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی بےایمانی کے، بغیر اس میں کوئی چیز کو ایڈ کر کے اپنی طرف سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ایگزیجریٹ کیے بغیر فیکٹس جو ہیں وہی سامنے رکھے جائیں، تب ہی جا کے اس قوم کی رہنمائی ہو سکتی ہے، ادروائز تو نہیں ہو سکتی. میرا پاکستان کے تمام دانشور طبقے سے، تمام صحافی طبقے سے جو لوگوں کے سامنے آ کے ان کا یہ پیشہ ہے، وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے. اچھا، لیکن ان کے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو ان کے سامنے واقعات پیش آئے ہوئے ہیں، جو تاریخ ان کی لائف ٹائم کی جو ہسٹری آف پاکستان ہے اس کے اوپر یہ خود جھوٹ بولتے ہیں اور تاریخ کو مسخ کرتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر مدرسہ کلچر ہے اور مولوی کا بڑا زیادہ وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر کردار ہے، جبکہ آج تک نہ کوئی مولوی پارٹی پاکستان میں الیکشن میں جیت کے پاور میں آئی ہے اور نہ ہی کوئی مولوی جو ہے وہ پاکستان کا ہیڈ آف سٹیٹ بنا ہے. نہ ہی کوئی مولوی پاکستان کا، یعنی جو ریاست کے جو ستون ہوتے ہیں وہ یہی لوگ تو ہوتے ہیں کہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ دو رکھتی ملا جو اپنی جس نے زندگی میں دو دروازے دیکھے ہیں، ایک گھر کا اور ایک مسجد کا. اور نہ ہی پاکستان میں کبھی ملا کا رول رہا ہے. یہ ساری جھوٹ ہے. جس آدمی کو، جس شخصیت کو ملا بنا کر پیش کیا گیا وہ ملا کا سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی قادیانی تھا، ضیاء الحق. یہ سچائی آغا وسیم نے بیان کی ہے اور دیکھ لے آج تک اس سچائی کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکا. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی جب تک پہچان نہیں ہوگی، ہمیں صحیح معلومات نہیں ہوں گی، ہم کیسے اس ملک کو مختلف بحرانوں سے نکال سکیں گے. اور جب تک ہم اس بات کا تعین نہیں کر سکتے کہ بحرانوں میں ڈالنے والی فورسز کون سی ہیں پاکستان کو کہا جاتا ہے جی پاکستان کا سب سے بڑا کیا نقص کرپشن ہے. ٹھیک، بالکل ہے لیکن کرپشن مولوی نے نہیں پیدا کی، کرپشن قادیانی نے پیدا کی ہے. اوکے، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوا ہوں کہ یہ اپنے ساتھ خزانہ لے کے آتے قادیان سے اور یہاں انہوں نے لاہور منتقل کر دیا، اور خود قادیانی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو دیے، سیاستدانوں کو، سرکاری افسران کو. کس لیے؟ کس لیے؟ اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لفافہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ اب قادیانیوں کے خود اعتراف سن کے سوائے ایک آواز آغا وسیم کی اور کوئی نہ بولے تو پھر مجھے بتایا جائے کہ یہ جرنلسٹ، یہ صحافی، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا حرام زادہ اور یا مقبول جان اور یہ لوگ، یہ سب کے سب یہ گونگے شیطان ہیں.
حقیقت یہ ہے کہ ان کے مفادات جو ہیں وہ قادیانیوں کے ساتھ وابستہ ہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایسا جرنلسٹ ہے جو سچائی کو بیان کرے. سچائی یہی ہے کہ پاکستان ایک قادیانی تسلط ریاست ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے. جب تک ہم اس قادیانی غلامی میں ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس ملک میں کوئی ترقی ہو سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں امن سیکیورٹی بحال ہو سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے اچھے تعلقات ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ قادیانی ایک زائنسٹ سیٹلائٹ کا ایک شاخ ہے اور دنیا میں امن کی ضد میں جو ہے وہ یہ زائنسٹ ہیں. تو اس لیے سمجھنے کی باتیں ہیں, سمجھا جائے. اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کلچر خاص طور پہ 70 کی دہائی کے بعد سے جو شروع ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کے اندر آؤ اور اقتدار میں آ کے پیسہ بناؤ. اگر نواز شریف 3 یا 4 بار پرائم منسٹر بنا ہے تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ میں بار بار پرائم منسٹر بنوں اور کرپشن کر کے اپنے جو پیسہ ہے اس کو زیادہ بناؤں. اسی طرح بے نظیر نے بھی نواز شریف کی پالیسی کو فالو کیا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے مرزا بھٹو نے ہمیں کابل میں بتایا تھا کہ بے نظیر وہاں کیا کہتے ہیں دمشق آئی تھی ہمارے پاس. اس نے یہ کہا تھا دیکھو اگر پاکستان کے اندر پاور میں رہنا ہے یعنی حکومت میں رہنا ہے رولنگ سرکل میں رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو, اس لیول کا پیسہ ہو جیسا کہ نواز شریف فیملی کے پاس ہے. ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم وی ول ریمین ان پاور ان پاکستان. یہ پیپلز پارٹی کی لیڈر کہہ رہی ہے اپنے بھائی کو. تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ریولوشنری جدوجہد چھوڑ دو, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بزنس کرو, کوئی لیبیا سے پیسے لو, سیریا سے لو اور اس کو جو ہے انویسٹ کرو, پیسہ بناؤ, اور اگر ہم حکومت میں آ گئے تو اس سے ہم مکمل طور پر مزید پیسہ بنائیں گے. ظاہر ہے کرپشن کر کے بنائیں گے. حالانکہ اس خاندان کو قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھٹو ایک بڑا ذمہ دار تھا اور مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو کا لائف سٹائل بھی کوئی ایسا نہیں تھا جس کو پرنس شہزادوں والا کہہ سکیں, جو بڑا ہیوی, جو بڑے بڑے عالی شان بنگلوں میں رہنا پسند کرتے تھے یا بڑی گاڑیوں میں, جو جیسے وہ ہوتے ہیں شیخ آف عربز وغیرہ یا پاکستان کے جو امیر طبقہ, ایسا نہیں تھا. تو وہ سیریا میں رہتے رہے ہیں, وہ ایک فلیٹ کے اندر رہے ہیں دونوں بھائی. تو ٹھیک ہے, اگر وہ سیرین گورنمنٹ کو اپروچ کرتے کہ ہمیں کوئی عالی شان بنگلہ دے تو وہ بھی ان کو مل جانا تھا. لیکن وہ کتنا 2 یا 3 سٹوری ایک دمشق میں گھر تھا, میں بھی وہاں رہتا رہا ہوں, تو کوئی لگژری اپارٹمنٹ نہیں تھا, نارمل. تو اسی طرح سے وہ اس کی مرتضیٰ بھٹو کی یہ تو بے نظیر نے کیا کیا کہ اس کو زبردستی اپنے بھائی کو فرانس میں بھیج دیا. حالانکہ انفارچونیٹلی یعنی وہ ایک بہت ہی غلط فیصلہ تھا. بے نظیر نے اس انفارمیشن کے باوجود کہ اگر یہ ایسے ممالک میں رہا جہاں پر اس کی اسٹیٹ سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس کے اوپر اٹیمپٹ ہوگی اس کی لائف کے اوپر. لیکن اس نے سارا کچھ اگنور کیا. اس نے بھائی کو کہا بات چھوڑ دو, سارا پیسہ بناؤ. تو معلوم دار یہ ہوا کہ سیاستدان جو ہیں وہ پاور میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے بینک اکاؤنٹس بنا سکیں.
زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکیں سمپل ورڈز میں. تو یہ انفارچونیٹ صورتحال ہے پاکستان کی. جنرل ضیاء الحق کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ پاکستان کے اندر ایک پروگریسو سوچ کو روکنے کے لیے ایک خاص کلاس کو لے آئے جو سیاست کو نظریات کی بجائے پیسے کے اوپر کریں. اور وہی دیکھ لیں کلاس آج بھی پاکستان کی مالک بنی ہوئی ہے. اور ڈیفینیٹلی اس کلاس میں 90 سے 95% قادیانی ہیں. اور قادیانیوں کی آشیرواد سے وہ پاور میں آتے ہیں. خواہ بے نظیر ہو، زرداری ہو، نواز شریف ہو، عمران خان تو براہ راست قادیانی ہے. اور جیسے یہودی جو ہیں وہ بلڈ لائن پر جاتے ہیں، اسی طرح قادیانی بھی ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی پالیسیز، ان کا طریقہ کار کو وہ بلڈ لائن پر جاتے ہیں. عمران خان کی قادیانی فیملی نے بے حد سروسز کی ہوئی ہیں قادیانی جماعت کی. تو یہ اس پلید خون میں شامل ہیں کہ یہ جو ہے نا، اس کی عمران کی غلطی نہیں ہے، اس کے خون میں شامل ہے یہ بہن چود کے کہ یہ قادیانیت کے لیے سب کچھ کریں گے. تو باقی جو ڈیفینیٹلی بے نظیر تو بائی برتھ قادیانی نہیں تھی، لیکن آف کورس طاقت کے نشے میں پیسہ بنانے کے لیے اس نے قادیانیوں کے ساتھ کمپرومائز کیا. اور امکان غالب ہے کیونکہ یہ وہاں ملتی تھی مرزا طاہر کو لندن میں خفیہ طور پہ. تو امکان غالب ہے کہ ان کی ہڈن بیعت کی ہو، تبھی تو پرائم منسٹر بنی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اینٹی قادیانی ہو یا مسلمان ہو اور آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. کبھی بھی نہیں. خیر، تو اصل بات کچھ اور ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو اگر ہم دیکھیں، یہ اس کے دشمن بھی مانتے ہیں کہ اس نے ایک ٹیڈی پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی تھی. لہذا وہ اقتدار میں کیوں رہنا چاہتا تھا جب اس کا ہدف یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ بنائے؟ تو وہ نظریاتی آدمی تھا. وہ پاور صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے لیے اور اس سے بڑھ کر امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے وہ پاکستان کے اندر پاور میں رہنا چاہتا تھا. اسی لیے اس نے 77 کے الیکشن میں حصہ لیا تھا. دیکھیے، ذوالفقار علی بھٹو تو کہا کرتا تھا کہ میں نے جن نامساد حالات میں پاکستان کا اقتدار لیا وہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان جو ایک مر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، میرے اقتدار، میرے ایفرٹس کی وجہ سے، عوام کے ساتھ دینے کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس پاکستان کو جیسے آکسیجن ملی، اور وہ آج کہاں ہے اور 4 سال پہلے 5 سال پہلے کہاں تھا. 5-6 سال پہلے تو جب 71 کی وار کے بعد، تو خدا کی قسم ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، فور می اٹس لائک یسٹرڈے، کہ پاکستان کے لوگ اتنے ڈی مورلائز ہو چکے ہوئے تھے کہ وہ ہر ایک کا یہ تھا کہ اب گیا پاکستان اور اب گیا. آج اگر جو لوگ آ کر ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر قادیانی منشا سے تنقید کرتے ہیں تو ان کو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ اس نے پاکستان جو تباہ ہو رہا تھا، جو ہندو بنیے کے پاس جا رہا تھا، جو پشتونستان بننے جا رہا تھا، جو آزاد بلوچستان بننے جا رہا تھا، یہ اس نے اس کو کیوں بچایا؟ اصل میں ان کے پیچھے یہ اوریا، یہ اس قسم کے مادر چودوں کے پیچھے درد ہی یہی ہے. کیونکہ قادیانی مافیا جو ہے وہ قادیان کے حصول کے لیے ہزاروں پاکستان کو داؤ پہ لگا دے گی، اور لگایا ہے انہوں نے ماضی میں بھی. تو اسی طرح سے ہم لوگ نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، نہ کوئی مذہبی طبقہ اس بات کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی کوئی مادر چود
لبرل وغیرہ حرام زادے. تو عوام اتنی کنفیوز ہو گئی ہوئی ہے کہ ایک شخص آغا وسیم کھول 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 کے ثبوت دے رہا ہے, فیکٹس بتا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ قادیانی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے قبضہ مافیا شروع کیا, ہم نے لوگوں کو لفافے دینا شروع کیے, سیاستدانوں کو, ہم نے جو ہے جنگیں کروائی کشمیر کے اندر. خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹین گنیں تھیں, ہمارے پاس ہینڈ گرنیڈ تھے, یعنی بیک ان 1947. اور خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے جناب احمدیہ کور بنائی تھی, خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے جناب وہ کیا کہتے ہیں ایئر فورس بنائی تھی, اور خود بتا رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ کیا وہ لاہور کی تنہی پر ہم نے قبضہ, یعنی ساری کمرشل بلڈنگ وغیرہ سارا کچھ اور خود بتا رہے ہیں یار. لیکن ایک آواز, صرف ایک آواز, وہ وسیم کی. کیا میں اکیلا پاکستانی رہ گیا ہوں؟ کیا میں اکیلا مسلمان رہ گیا ہوں؟ یعنی مسلمان سے مراد یہ ہے کہ جو قادیانیوں کے خلاف بولنے والا, اور ساری باتیں لوگ سچ سن کے میرا ساتھ نہیں دے رہے. یار کتنی بڑی یعنی ٹریجڈی ہے, کتنا بڑا افسوس کی بات ہے. تو میرا ہدف تو یہ, تو جناب مسئلہ کیا ہے, ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پاکستان کو جو ہے اثر نو طاقت بنایا ہے, اثر نو اس کو مضبوط کیا ہے. اوکے, اور وہ ہمیشہ کہتا تھا عوام کی مدد سے. تو وہ چیدہ چیدہ گاہے بگاہے وہ اپنے بتایا کرتا تھا ان 4-5 سالوں میں اقتدار میں اس نے کون کون سے پروجیکٹ مکمل کیے, اس نے کون کون سے لاز بنائے, کون سی اصلاحات کی, یعنی ڈیٹیل سے نہیں مختصر بتایا کرتا تھا. اور وہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اگر مجھے نیکسٹ ٹائم پاکستان کے عوام پھر منتخب کریں گے تو میرا آئندہ کا پروجیکٹ یہی ہے, یہی پلان ہے کہ میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت اسلامیہ کو ایک مضبوط بلاک بناؤں گا. ہمیں ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم امریکی بلاک میں جائیں یا رشین کمیونسٹوں کے بلاک میں جائیں. ہم خود کفیل ہوں گے اسلحہ بنانے میں, اناج پیدا کرنے میں. جو ہے یورپ کے لوگ ہمارے ملکوں میں آ کے جو ہے وہ جابز ڈھونڈا کریں گے, آپ لوگ نہیں جائیں گے یہاں. یہ اس کے, اور پھر وہ جو اسلامی بلاک بنانے کا اس کا کانسیپٹ تھا اس کے اوپر وہ مکمل کمیٹڈ تھا, رتی بر اس میں جو ہے نا وہ کوئی شک والی بات نہیں تھی. تو ظاہری بات ہے وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ ہینری کسنجر کیوں آیا تھا, اور وہ ایک مادر چود حرام زادہ گشتیدہ پتر گانڈو قادیانیوں کا کتا اشتیاق احمد, وہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف بھٹو نے کہا تھا کہ وہ ہینری کسنجر نے دھمکی دی تھی, پتہ نہیں دی تھی کہ نہیں. اور تیری میں پہنو کتی دے پتر حرام زادے, تو پروفیسر بننا ہے مادر چود کنجری دے پتر, اور جیندہ ہی تیری ماں دا یندر, کیا نام ہے اس کا, ہینری کسنجر, اس نے کبھی ڈینائی نہیں کیا بھٹو کے اسٹیٹمنٹ سے. اور یہ دیکھو اس کی پیچھے کتنی درد ہو گیا ماں چود کے کہ یہ کہہ رہا کہ وہ تو بھٹو نے بتا دیا تھا, حقیقت کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. پہن چودہ جس سے متعلق کوئی عام بندہ نہیں ہے. اور گشتی دے پتر پجے ہوئے چلغوزے گانڈو حرام زادے ہندو دی سٹ ماں چود, اتنے یعنی جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. اب آپ مجھے بتائیں کہ بھٹو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے, بھٹو اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے. اوکے, اور جب وہ کیا نام ہے, ہی واز یو نو فورن منسٹر آف, جو بھی وہ فورن سیکٹری کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں وہ تھا, اس نے ڈینائی نہیں کیا بھٹو کے اسٹیٹمنٹ کو. یہ اپنی ماں کے لور کے دفاع کے لیے نکل آیا, کہہ رہا ہے جی پتہ نہیں وہ تو بھٹو نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا.
वो मादर चौध आज भी जिंदा है, होशोवास में है, 100 साल का पुराना बुढ़ा खांगर होने वाला है। उसने कितने इंटरव्यूज दिए, किताबें लिखी, इतना एक्टिव है। उसने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि ये ऐसा तो भुट्टो को मैंने नहीं कहा था। अब देखिए कौम को कैसे कैसे जो है वो कंफ्यूज करने के लिए ये माचोद हरामजादे मुख्तलिफ रूप में, मुख्तलिफ नाम से, मुख्तलिफ रंगों में आ जाते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब करप्ट नहीं था, ओके, मिनिस्ट्रियां, वजारतें उसके लिए तो कोई अहम चीज़ नहीं थी। ही वॉज द यंगेस्ट व्हेन ही बिकेम मिनिस्टर। जो भी मिनिस्टर था मुझे याद नहीं रहा। तो उसको क्या लालच हो सकती थी कि वो दोबारा इलेक्ट हो? वो तो सारी जिंदगी यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, इतना पैसा उसके पास, हर चीज खानदानी जागीरदार, वो तो रह सकता था। तो वो क्यों आना चाहता था दोबारा इख्तिदार के अंदर? बता तेरी मैं नुकुंजरी दे पुत्र दल्ले हरामी की ना तेरा जनरल चिश्ती दल्ले कुत्ती दे बच्चे कादियानिया दी 60 हरामी, और इसी तरह बोरिया मकबूल जान वगैरह माँ चौथ कुत्ते। यानी ये कौम। और एक और है मादर चौथ हराम ज्यादा गश्ती का पुत्र जनरल शुएब, और वो हारून रशीद गंजा जिसने बचपन में ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, फैक्ट बेस्ड बातें बता रहा हूं। जिस तरह शेख रशीद ने बे इंतहा बदफेली करवाई है ना सारे पिंडी से, हाँ, इसी तरह वो हारून रशीद गंजा भी है। ये मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, फैक्ट की बातें बता रहा हूं। और हमारी सोसाइटी में ऐसे बंदे को हाथ मिलाना बहनचोद को लोग पसंद नहीं किया करते थे, एक वक्त था। आज तो वो ऐसे लोगों को मिनिस्टर बना रहे हैं। आज तो ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। आज तो ऐसे लोगों को जो है मदीना रियासत बनाने वाला कह रहे हैं। मुसलमान एग्जाम्पलरी कह रहे हैं। ओह, ये लफ्ज जिसके साथ लग जाए ना कि फलाना, यानी 70 की दहाई तक तो उसका उस सोसाइटी में कोई हैसियत नहीं थी, और आज सब खुला खुला पता है कि ये पिंडी का मशहूर और मशहूर ये था। हर जर्नैल ने इसके साथ हम वो बदफेली की। इसीलिए तो सियासत में माचौद को इतने चांसेस दिए, सिर्फ इस वजह से कि ये बड़े बड़े लोगों से बदफेली करवाता। वैसे तो आम लोगों से भी करवाता था, अभी भी शायद करवाता। तो यार ये हालत है, ये सच है। और इसके ऊपर माचौद जो है ये लोग इनको मिनिस्टर बना रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बनाया या इंटीरियर मिनिस्टर। कमाल हो गया यार, कितनी बेगैरत तो ये हमारा सिस्टम हो चुका हुआ है। कोई मॉरल वैल्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ कादियानी ऑर्डर्स हैं जी, इसको बनाना है बनेगा। तो इसी तरह बेशुमार चीजें हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर दोबारा इक़्तिदार में आना चाहता था तो उसके पीछे एक विजन था। वो ये नहीं था कि मैं अपना बैंक बैलेंस बनाऊंगा, मैं अपनी फैक्ट्रियां बनाऊंगा, मैं कोई क्या कहते हैं सरमायादार बनूंगा, या कोई स्विट्जरलैंड के बैंकों में मेरे मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर्स होंगे। वो इसके लिए तो नहीं है। उसके दुश्मन भी कहते हैं कि वो करप्ट नहीं था। फिर ये क्यों 77 के इलेक्शन में आना चाहता था? बताओ मादर चौथ कुत्ती के बच्चों। यार हमारी तारीख ये सामने सामने की चीजें हैं, और हम लोग जो हैं वो हसन निसार मादर चौथ हराम ज़्यादा, वो क्या रंगबाज, क्या कहते हैं उसको, क्या नंबर 2 के जर्नलिज्म, और ये और वो सब माचौथ कादियानियों की लाठियों पे बैठ के मादर चौथ, और पता नहीं किन किन जर्नलों की जोली में बैठ के ये दल्ले गांडू आज आके कौम को गुमराह कर रहे हैं। एक आदमी सही है बात नहीं कर रहा यार। नक्स ये है पाकिस्तान का। जब तक आप इस नक्स को दुरुस्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान आजाद नहीं हो सकता। हद हो गई है यार। दूसरी तरफ हम देखें कि क्या 1977 में पाकिस्तान में कोई
इस कैलिबर का लीडर था जो पाकिस्तान को लीड कर सकता, भुट्टो के कैलिबर का, भुट्टो के मुकाबले में? भुट्टो कौन था? असर खान, कादियानी, मदूदी, जिसको 75% या 90% तो पाकिस्तानी मुसलमान नहीं मानते। कौन लीडर था? तो नवाज शरीफ वगैरह उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुए थे। ये तो दुआ दें जनरल ज़ियाउल हक कादियानी को कि उन्होंने उसने वो मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान पर। ज़ाहिर है ये हकीकत है, लोग माने ना माने, लेकिन ये सच है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तो उसने तो कभी भी किसी मुसलमान को प्रमोट ही नहीं किया, वो सारे कादियानियों को करता था। तो या तो उसके मुकाबल कोई ऐसा लीडर लेके आए ना, कहते कि भाई वे भुट्टो की जगह ये पाकिस्तान को ज़्यादा सर्व कर सकता था। भुट्टो के का जो कंपेयर किया जाता था वो क्या उसके साथ, क्या नाम है, असगर खान के साथ। असगर खान पहला बंदा था जिसने कहा था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, जिसने कहा था भुट्टो को हम फांसी देंगे, क्योंकि ही न्यू कादियानीज प्लान। GHQ ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान के प्लान का भी जानता था कि ये हमारा प्रोग्राम है, एंड ऑफ द डे हमने भुट्टो को फांसी देनी है, क्योंकि उसने 1974 में जो डिसीजन ली थी उसकी उसको सजा मिलेगी। तो ये जो है ये तारीख है, जो इसको बयान नहीं करता वो तारीख को मस करता है। तो भाई मैं कोई अपनी तरह से कोई बात नहीं करता, ये बहुत ख़ास बात है कि आप पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज हैं उसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोलते। क्या जर्नैल, क्या जज, क्या सहाफ़ी, क्या मौलवी, क्या सियासतदान, कोई भी इस मसले पे बात नहीं करता। यानी अगेन एंड अगेन मैं पूछता हूं, ये माचोद हरामजादे बोंडी लिबरल्स, अब नए नए लौंडे भी आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है इन माचोदों के, ये आके, मैं वो एक लड़की की बात सुन रहा था, वो कह रही थी कि जी ये मदरसे में जो है वो हो रहा है, ये हो रहा है, और वो उन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई। तेरी तीन गश्ती दे पुत्रो दले हो हरामजादे, और रंडी नु तो आए ना सामने में दसा पहन चोदे तेरी तारीख तन में दुरुस्त करके दहावा। पाकिस्तान के अंदर रियासत मौलवियों ने नहीं बनाई, वो मादर चौथ गश्ती है रंडी है वो उन्होंने बनाई है, कादियानियों ने। उसका नाम क्यों नहीं लेता? फट दिए, ये हालत है। और वाह वाह हो रही है इन लोगों की। ये माचो कौम के सामने आके आधा घंटा टीवी पे बैठते हैं, क्या ओरिया हो गया, क्या वो हसन निसार और वो मुजम्मल शाह, इस किस्म के कचरा, ये हरामजादे आके बैठते हैं, लाखों करोड़ रुपए के मालिक भी बन जाते हैं और तारीख को मस्क करते हैं, सामने मस्क कर रहे हैं। मैं ये बयान कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एज ऐसी है, मैंने ये तारीख की चीज़ें अपनी आंखों से देखी हुई। आज की नौजवान नस्ल को तो नहीं मालूम। ये बेचारे इन्होंने जो कुछ सुना गुज़श्ता 30-40 सालों से, इन्होंने कादियानी सोर्सेज से सब कुछ सुना। बस, और उसमें ये मुसलसल। अब देखिए जनरल चिश्ती, अब कौन से पाकिस्तान में कोई ऐसा जर्नलिस्ट रह गया है जिसके कान में ये बात ना पहुंची हो कि जनरल ज़िया के बारे में किसी ने दावा किया है कि ज़ियाउल हक कादियानी था, किसी ने दावा किया सोशल मीडिया के ऊपर, उसके सारे सबूत भी फराहम किए हैं कि पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं वो कादियानी जमात ने लगवाए हैं। भुट्टो को इसलिए रिमूव किया गया कि कादियानी प्लान था 1977 की वो बगावत का। किसी इनके कानों में चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं लिंक भेज देता हूँ सारे जर्नलिस्टों को। मेरे साथ एक और भी है, वो मुझे तो इतना नहीं आता ट्विटर वगैरह, वो बेचारा अपना वक्त निकाल के तो वो मेरी आईडी से भेज देता है। तो आई मीन एक आदमी ने नहीं बोलता इसके ऊपर।
चलो ये कह दें कि ये सारी बकवास है, तद मैं फिर उन्होंने मैं भैन नूं ना जावां कह के दे देखे। यानी सच को जो है आपने बंद गली में बंद कर दिया और ऊपर से बातें कर रहे हैं जी, तारीख को मस कर रहे हैं। 14 सबसे ज्यादा तारीख तुमने मस की है। यानी ये तारीखी अलमिया है कि जो असल हीरोज हैं पाकिस्तान के इस्लाम के, उनको जानी, शराबी, कमारबाज, गद्दार, वो मालूम नहीं कौन कौन से जो है नाम दिए गए हैं। और जो कादियानी हैं वो सारे आशिक रसूल। अब ये देख लें, आपके सामने है वो जी अयूब खान, बहुत पक्का आशिक रसूल जी। वो जी क्या नाम है उसका, वो छोटू राम, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उसकी शोहरत भी इन्होंने कि जी वजीर आजम है और बड़ा पक्का मुसलमान है। तो आगे वो क्या नाम है उसका, वो हज पर गया है, वो कादियानी, बाय बर्थ कादियानी, क्या नाम, गुलाम 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 मलक है जी। वो क्या है जी, वो भी इस्लाम दोस्त है जी, बड़ा हजूर पाक का मानने वाला है, और वो जी हज पर चला गया। फौला तो पता चला ये तो मरज़ई था ना सिर्फ मरज़ई था बल्कि मरज़इयों के लिए उसने बेशुमार मुसलमानों को कत्लेआम किया उनको। तो यार ये इलामा इकबाल को देख लो क्या मौलवी, क्या लिबरल, क्या बेंचोद, जर्नैल, जज, सियासतदान, सारे जी ओ जी शायर मशरक, आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या कहते हैं जी ये इस्लाम का बहुत बड़ा दिफा करने वाला, और उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया जी, उसकी शायरी में ये है, उसने मदद चोद कुत्ती के बच्चों। उसका कादियानी होना वो कोई बड़ा से बड़ा माचोद खरपैन जो है मेरे सामने आके उसको मुसलमान नहीं साबित कर सकता। वो इतना पक्का मरज़ई था मादर चोद, जानता था कि जनाब ये पक्के पक्के मरज़ई हैं। फहमे इस्लाम भी उसको थी, ये नहीं था कि नहीं था। और मरते मरते अपनी औलाद को भी मादर चोद मुसलमान बनाने की बजाय वो हरामजादा इतना पक्का मरज़ई था कि अपनी औलाद को भी मरज़इयों के हाथ सौंप गया, और खुले मरज़इयों के। और आज ये सारे गांडू मौलवी वो उसको कह रहे हैं आशिक रसूल। जिस शख्स ने ख़त्म नबूवत का जो है वो पैरा दिया, जान दी, फांसी लगा, वो जानी, शराबी, और वो खादम कादियान गांडू, वो लंगड़ा, वो भैंचोद भी इसको कहता है जी। होते बड़ा डरपोक सी, होते जी जानी सी, होते शराबी सी, होते जी मादर चौथ हराम साले। यार आप अंदाजा लगाओ, ये मौलवी हैं को हाल है जो मैं कई बार बता चुका हूं। तो इसलिए आज जब हम देखते हैं कि क्या मौलवी, क्या लिबरल, क्या वो सेकुलर, क्या डेमोक्रेट, क्या वो फौजी आमरीत का हामी हो या किसी निज़ाम, वो सारे के सारे माचोद जो हैं वो मरज़ई एजेंडे पे काम कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को एंटी कादियानी यानी जो कादियानियों के वो स्कंजे से आज़ाद कराने का हल्का सा मंशूर भी रखती हो। पॉलिटिकल क्या, मजहबी नहीं, मजहबी कोई पार्टी ऐसी नहीं, एक भी नहीं। डजंट मैटर, तबलीगी जमात हो, दावत इस्लामी हो, और क्या तहरीक लब्बैक हो, इंजीनियर मिर्जा वगैरह, वो तो बराह रास्त माचोद कादियानी है, उनका तो बात ही छोड़ देना। लेकिन वो जनाब
پوری ان کو کوریج ملتی ہے، ان کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں، ان کا لیوش لائف سٹائل، اتنی اتنی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہیں، وہ مادر چود ایک وہ دلہ وہ بونڈی سا بچہ وہ ماں چود حرامزادہ اربوں خربوں روپے کی اپنی شادی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نظام مصطفیٰ لائیں گے، ہمسایہ ساتھ میں بھوک سے مر رہا ہے، نوجوان بچوں کی لاشوں پر یہ ماں چود اپنی وہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر قوم کو نظر نہیں آ رہی تو پھر قوم جو ہے پھر مستقبل بہت 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 بلیک، بہت ڈارک۔ آپ فیکٹس کوئی نہیں جان رہے، آپ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں جی عمران خان آئے گا اور وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ گانڈو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکا، خود وہ نبی کا غلام نہیں بن سکا، مرزے کا غلام ہے ماچو دو۔ یعنی قانون کی بات، چلو مذہب کو بھی ایک طرف رکھ دیں، ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی مرزئی ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا، اور ساری قوم ماچو دو اس مرزئی، اس کا مرزئی ہونا بولتا ہے، نظر آتا ہے۔ میں نے اتنا پکا کام کیا ہوا ہے کہ وہ ماچو تاز حیات جو ہے عمران خان مجھے گالیاں ضرور دیتا ہوگا کہ کون رہ گیا سی جس نے صدیوں پرانا جو ہے وہ 100-150 سال پرانا راز کھول دیا، وسیم کون ہے؟ پتر ایس چیز تو عمران خان ٹھیک ہے، تو دوسری واری بھی وزیر اعظم بن، تیسری واری اے ریت ہے ہر مرزیاں نو 3-3 4-4 واری پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے قوم لگی رہے، مجھے کوئی آ کے بتا دے کہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے پاکستان جو ہے ایک مضبوط ریاست، یعنی اقتصادی طور پہ اگر بن جائے گی تو یہ بھی بتا دیں۔ مذہب کو تو ایک طرف رکھ دو نا، وہ تو قادیانی ریاست تو ہے، جرنیل آپ بن نہیں سکتے جاتا مرزے کو کیا نبی نہ مانے۔ آسم ہے نا آئے نا کہے کہ میں مرزے پہ لعنت بھیجتا ہوں، کبھی نہیں کہے گا۔ ججز آ کے کہیں نا، بیروکریٹس آ کر کہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا اس کے اندر بند کر کے لو یہ اسٹیبلشمنٹ، سچ یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ قادیانی ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ مین قادیانی مافیا، لیکن قوم کو مسلسل کوئی نہیں اس کے اوپر بولے گا۔ یار دیکھو جب یہ تاریخ آپ کی کہتی ہے، پاکستان کی تاریخ کہہ رہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، انگریزوں نے جو بیروکریسی اور یہ جو نوکرشاہی وغیرہ بنائی تھی وہ ٹوٹل قادیانی تھے، جو فوج بنائی تھی افسر وغیرہ جو نیوی، وہ ٹوٹل قادیانی تھے، اور وہی پاکستان میں آگے 2000 بیروکریٹس جو ہیں، جو مختلف نوکرشاہی وغیرہ یہ سارے، ان کے نام وام تو مجھے آتے نہیں ہیں، بہرحال دلی سے ان کو بائی ایئر کراچی بھیجا گیا تھا، اور the day they landed in Karachi, next day they joined the offices, government officials بن گئے۔ یہ حال ہے۔ تو ان حقائق کو جانے بغیر آپ کیسے مسائل کا حل؟ بنیادیں ہی غلط ہیں، بہن چودو پہلے بنیاد تو ٹھیک کرو۔ کوئی مولوی اس پر نہیں بولے گا، کوئی سیاستدان اس پر نہیں بولے گا، اور خدا کی قسم ہے جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ بالکل 100% درست ہے، ایک رتی بھر جھوٹ نہیں ہے، اور سارے پروف میں نے دیے ہیں، یہ نہیں کہ میں صرف اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ میرے اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں، میری دشمنی نہیں ہے عمران خان سے، میری دشمنی نہیں ہے کسی اور سے، وہ بڑے لوگ ہیں بھائی، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں۔ ہاں سچ مجھے پتا چل گیا اللہ کے عطا سے، اور وہ میں نے ایز اٹ از آگے لے آیا ہوں، اور کوئی نہیں اس کو۔ اور جو لوگ میری باتیں سن کے پھر بھی عمران خان کو، ڈاکٹر اقبال کو، یا کسی بھی یہ باجوہ یا ماچود یا دیگر
جو جن کو میں نے قادیانی ہونے کا جن کو ثبوت دیا ہے، خدا کی قسم ہے یہ جب ان کو مسلمان مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ شریعت کہہ رہی ہے، میں کوئی مولوی نہیں ہوں. بلا شبہ میں کیوں میں بیوقوف ہوں کہ میں خادم قادیان ماجد کو مرتد کہہ رہا ہوں. اس نے کھلے قادیانیوں کو عاشق رسول کہا. دین کے حساب کے مطابق وہ کافر ہے، مرتد ہو گیا. اسی طرح ابھی وہ آج کل وہ ایک نیا ہے جس نے میرے ساتھ، خیر سنگھ تو رانے کی اس کی جرت نہیں ہے، اس مادر چوت کی، کیا نام ہے اس کا، وہ فضل چشتی ہے کیا، بڑا وہ مولوی کاٹتے بدماش زیادہ لگتا ہے. وہ گنڈوا تو میرے تو زیادہ بڑا بدماش ہے. کہاں سامنے آ جائے تیری چڈی جرت ہے. یہ اقبال کے بارے میں اپنے چیلوں کو کہہ رہا ہے جی آغا وسیم کو گالیاں تو یہ کرو وہ کرو. یعنی جواب ان کے پاس ہے نہیں، ماں چودوں کے پاس. اور بالکل میں ان کے پیروکاروں سے بھی کہتا ہوں اس کو فالو کرنا. یعنی کافر کی تو بیعت ہوتی نہیں ہے. کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مس گائیڈ کر رہے ہیں قوم کو. جب قومیں مس گائیڈ ہو جائیں تو پھر وہ درست راستے کی طرف نہیں آتی. یعنی پاکستان کی تو المیہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو امیجیٹ ہمسایہ ہے افغانستان اور انڈیا، اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح انفارمیشن نہیں ہے. وہ افغانستان کو کہتے ہیں کہ جی یہ سب سے بڑا خطرہ صرف ہندوستان ہے، افغان تو ہمارے بھائی ہیں. حالانکہ سچ یہ ہے کہ ہندوؤں سے زیادہ نفرت جو کرتے ہیں پاکستانیوں سے وہ افغان کرتے ہیں. اور یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت غفار خان اور اصغر کیا نام ہے اس کا، ولی خان وغیرہ پر ہو جاتی اگر وہ امت کی فلاح کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے، ان میں دوستی کروانے کی کوشش کرتے، ان میں وہ کیا نام ہے ان کو بھائی بناتے. ان مادر چوتھوں نے جا کے کہا کہ داغ اٹول پنجابیان دے دس کی افغانستان. ظاہر ہے وہ تو اتنے اویئرنیس ان کی نہیں ہے. اگرچہ لانگ بیفور پاکستان کی کریشن سے پہلے افغانوں کی ہسٹری ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جلتی پہ تیل کا کام اس خاندان نے کیا. ہاں اگر یہ پٹھانوں کا بھی فائدہ تھا جس قوم کو، اور یہ نجات پرستی تو شرک ہے. کوئی بھی نو پنجابی، نو سندھی، نو. اور میں بھٹو کو اس چیز میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے ایک مسلمان، ایک پاکستانی ہونے سے اپنی پالیسیز بنائی. نہ وہ سندھی بن کے آیا، نہ وہ کوئی اور، وہ پیور پاکستان اور اسلام کی سوچ کے اوپر اس نے اپنی ساری سیاست کا محور بنایا. اور یہ اب پٹھانوں جیسی غیرت مند قوم کو اگر کوئی ہندو بنائے گاندھی کی طرح، تو پٹھانوں کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی پٹھان بھی ہندو بنیے کا رسم و رواج اور ان کا لائف سٹائل اور ان کے بتائے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا. یہ تو بڑی غیرت مند قوم ہے. اس کے اوپر آپ ہاتھ لگاؤ گے تو یہ اینٹ کا جواب پتھر میں دیں گے. اور یس، کوئی شک نہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے اندر رہنے والے پٹھانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے. یہ نئے نئے لونڈے آ کے باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتا. اور دیکھیے میری بات پوری ہوئی لانگ بیفور طالبان دوبارہ جب اقتدار میں آئے ہیں. اس سے پہلے بھی میری ویڈیوز آن ہیں، میں کہتا تھا یہ اینٹی پاکستان ہے. نہ صرف طالبان، ہر کوئی اینٹی پاکستان. اور بات درست نکلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے فیکٹ بیس بات کر رہا ہے. اس کو فالو کرو، اس کی پالیسی پہ چلو. تم وہ ماچود ان دلے حرام زادے جو مرزے کی قبر کے اوپر جا کے فاتحہ کرتے ہیں، اس اوریا کی بات سنتے ہو،
اس ماچود حرامزادے کیا نام ہے وہ لال ٹوپی والے باندر کی بات سنتے ہو جو وہ یوسف قذاب سے بد فعلی کروایا کرتا تھا؟ وہ کیا پکول ٹوپی پہن کے اور ہاتھ میں کلچن کو پکڑ کے گانڈو، وہ کہتا ہے کہ میں نے جہاد افغانستان کیا، وہ تو وہاں جہاد تھا ہی نہیں، شرعی طور پہ ہرگز وہاں جہاد نہیں تھا. جہاد کی ایک شرط بھی وہاں. خیر تو بات کیا ہے، ان لوگوں کو انہوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے، ان ماچودوں کو، جو مسلسل جن کی جو بات نکلی وہ جھوٹ نکلی وقت گزرنے کے بعد. تو یہ اگین پھر مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں فیکٹس کو جاننا ہے. جب ہم فیکٹس جانیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کیوں مختلف بحرانوں سے دوچار ہے، کون سا ایسا سسٹم ہے جس نے پاکستان کو بہت پیچھے رکھا ہوا ہے. ہر پوٹینشل ہونے کے باوجود پاکستان کیوں دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے. اور یہ ورلڈ بینک کے چکروں میں کس نے پھنسایا؟ خدا کی قسم قادیانیوں نے پھنسایا. اینڈ آئی ہیو گیون آل دا پروفس. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، یاد کریں، آپ تحقیق تو کریں یار. اب تو گوگل آ گیا ہے، پتہ نہیں یاہو آ گیا، کیا کیا ذرائع آ چکے ہوئے ہیں یار. اب تحقیق تو کریں. جتنے بھی ورلڈ بینک ریلیٹڈ جو مسلم نیم ہیں، جیسے یہ عمران خان کا کزن شاہد جاوید برکی، وہ کیا نام ہے اسحاق خان، وہ ایم ایم عالم، نو ناٹ ایم ایم عالم، وہ نہیں، وہ بھی مادر چوت قادیانی ہی تھا. ایم ایم احمد اور بے شمار قادیانی وہ ورلڈ بینک سے متعلقہ ہوتے ہیں. کسی مسلمان کو وہاں ان اداروں میں نہیں رکھا جاتا، رکھا ہی قادیانیوں کو جاتا ہے، یا وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، نام سے مسلمان ہوئیں گے، اوکے، لیکن جیسے افغانستان کا اشرف غنی، امین ارسلہ وغیرہ، یہ سارے قادیانی ہوتے ہیں. یہ آپ جتنے بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، عدالت، انٹرنیشنل کورٹ، اس میں اگر کوئی پاکستانی مسلم نیم کا ہوگا وہ کافر ہوگا، یعنی عقیدتاً، یا قادیانی ہوگا یا بہائی ہوگا یا کوئی اور گند ہوگا. تو یہ کیونکہ یہ دجال کے کیا کہتے ہیں، دجال کے ادارے ہیں، اور دجال جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے حامیوں کو اپنے ادارے میں رکھتے ہیں. یہ کوئی ہر ایک کسی سچے پکے مسلمان کو تو نہیں رکھیں گے، کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ جو دجال نے دنیا میں اپلائی کرنے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ شیطان پرست لوگ اس کے گروپ میں شامل ہوں. تو یہ تمام چیزیں ہم نہیں سمجھنا چاہتے تو نہ سمجھیں. دیکھیے جی، میں کہتا ہوں جی ایچ کیو، گرینڈ ہاؤس آف قادیان، کوئی آئے بہت پڑھے لکھے، بڑے ہی زیادہ بڑے بڑے تاریخ دان، بڑے بڑے دانشور، بہت بڑے صحافی، سیاست دان، ملا، کوئی ایک بھی آ کے کہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے. اگر اللہ کے کرم سے میں نے بنیادی بات بتا دی ہے اور تمام ثبوتوں کے ساتھ، تو دوسرا پاکستانی کوئی ہے، اس کو اپنی سرزمین کی، اپنی آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے اس شر کا نام کیوں نہیں وہ لیتے؟ سوال ہے. اور یہ پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی بناتے ہیں، گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ اور وہ. کتنی انفارچونیٹ صورتحال ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو میں نے کہا ہے
وہ فیکٹس کی بنیاد کے اوپر کہا ہے، اور ہسٹری میں پہلی بار یہ ٹرم استعمال ہو رہی ہے پاکستان کی. جی ایچ کیو مین گرینڈ ہاؤس آف قادیان، نتھنگ بٹ گرینڈ ہاؤس آف قادیان. یہ تاریخ بتا رہی ہے، میں نہیں بتا رہا. اس سے سبق سیکھیں. میں تاریخ کا میسج آگے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بتا تو میں ہی رہا ہوں، لیکن تاریخ نے مجھے یہ بتایا ہے. تو 90-80% جو تھے وہ امپورٹڈ ایسٹ پنجاب سے پاکستان کی وہ بیروکریٹ بن کے یا نوکر شاہی یا جو بھی یہ عدلیہ، اور 95% جو آفیسر جو تھے فوج کے تینوں شعبوں سے، وہ بھی مرزائی تھے، اور آج ان کی تیسری نسل پاکستان پہ رول کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان کے مالک جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، یہ ہیں، بالکل ہیں، اوکے، لیکن وہ کون ہیں؟ وہ شیعہ ہیں، وہ سنی ہیں، وہ وہابی ہیں، وہ سنی وہ دیوبندی ہیں، کون ہیں؟ وہ قادیانی ہیں. تو اتنا بڑا فیوڈل جس کا سیاست میں اور یہ اور وہ، دولتانہ قادیانی، فیروز نون قادیانی، اور کیا وہ سکندر حیات قادیانی. یونینسٹ پارٹی وہ قادیانی افراد کے اوپر مشتمل تھی، اور وہی یونینسٹ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں. آئے نہ کوئی لبرل اس بات کا جواب دے، میں تو نہ کہنا رہا دینا دی بہن نہ گیا دیا. آئے نہ کوئی حسن نثار کہے کہ یہ گل غلط ہے. میں تو ظاہر ہے کہ اتنے میرے پاس پروف ہیں سارے، میں آپ پیش کروں گا ان ماں چودوں کو. اگر یہ میں گاہے بگاہے کرتا رہا ہوں، پھر میں اس موقع کے اوپر پھر ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اکھیڑ کے رکھ دوں گا ماں چودوں کو. آج تک کسی نے یہ اعتراض کیوں نہیں کیا کہ بھئی پاکستان کی فوج جو ہے وہ ربوہ میں کیوں بنتی ہے، پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ ربوہ میں کیوں بنتی ہے، پاکستان کے جج جو ہیں وہ ربوہ میں کیوں بنتے ہیں، یا اور بھی جتنے بھی. کوئی تو بات کرے یار. کسی ایک مادر چود جرنلسٹ نے یہ نہیں کہا، رامزادے نے، کیونکہ اب فیشن چل گیا نا پاکستان میں، یہ سنتے ہیں لوگ، کس کو فالو کرتے ہیں، سورس آف انفارمیشن کہاں سے لیتے ہیں، وہ کیا مبشر لقمان سے، حسن نثار سے، اور یا مقبول جان سے، زاد احمد سے، وہ وجاہت سے، اور ان سے. یہ سارے مادر چوت قادیانی پیڑ ہیں، کتے. کچھ تو براہ راست قادیانی ہے، کچھ ٹوٹل جو نہیں یہ بات کرتا، کوئی بھی ہو ڈزنٹ میٹر. یار آپ پاکستان کی بنیاد کے اوپر کے نقص کہاں ہیں جب آپ بات نہیں کرو گے تو اس کا علاج کیسے ہوئے گا؟ یہ نظام ہے جی، جمہوریت ہے، یہ ہے وہ ہے. کیا جمہوریت مین قادیانی. پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، قادیانیت ہے. خدا کی قسم. یہ جتنے الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان کا ہدف صرف یہ ہوتا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر ان کینڈیڈیٹس کو کامیاب کیا جائے جو قادیانی مفاد کی حفاظت کریں گے آگے چل کے. کسی ایک حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ سرزمین پاکستان کو قادیانیوں سے آزاد کروا لیں اور ربوہ ان سے چھین لیں. بھئی ہمارا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا تھا، کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں ہے. کرسچنز کو حق نہیں ہے، سکھوں کو حق نہیں ہے، ہندوؤں کو حق نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا ایک مخصوص علاقے کو اپنی جو ہے وہ اڈا بنا لیں جہاں کوئی دوسرا پاکستانی نہیں آ سکتا.
اس سے زیادہ ماں چودو لائف اور کوئی بات نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کو ریاست کے اندر ریاست نہیں تو پھر کیا کہو گے بھائی؟ لیکن یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ باتیں کی، حسن نثار کو معلوم ہے کہ میں نے وہ جو ہر روز وسکی پیتا ہوں نا، وہ بند ہو جائے گی. یہ جو فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے نا، یہ اس کے اوپر بھی کوئی کیس کر دے گا تو عدالت جواب دے گی کہ یہ ناجائز سا چھوڑ دو. تو ان کے تو معاشی جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں، لیکن قوم ان کو مانتی ہے، سنتی ہے ان کو. اور ان سے ایک بھی ماچودوں سے سوال نہیں پوچھتے کہ یار اتنی باتیں ہیں، کچھ تو بولو. یعنی بے شمار لوگ عمران خان کو فالو کرتے ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن جنہوں نے یہ سنا کہ یہ قادیانی ہے اور اس کو بغیر مسلمان ثابت کیے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا ایمان تو وہ تو مسلمان نہیں رہے، ان کے نکاح بھی ٹوٹ گئے سارے. اسی طرح نواز شریف کی بھی یہی بات ہے. اس نے بیعت کی یا نہ کی قادیانیوں کو، اس نے کہہ دیا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں. نو فردر کویشچن. اوکے. اسی طرح بے نظیر نے جب یہ کہا کہ بھٹو پاپا نے قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر کے غلط فیصلہ کیا تھا، بیعت کی یا نہ کی قادیانی ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے بھائی میرے، یہ ویری ویری یعنی ڈینجرس ایشو ہے. اور اس کو اگر ہم سیریس لیں، اس کو صرف یہ مولوی کا ایشو تو نہیں ہے، مولوی تو خود مرضی ہوتے ہیں. خادم قادیان یقیناً اور یقیناً جو کچھ اس مادر چود نے حرکتیں کی تھیں وہ بائی برتھ قادیانی ہی ہوگا، جس نے سارے قادیانیوں کو عاشق رسول کہا اور قوم کو مکمل گمراہی میں ڈال دیا. یہ انجینئر بھی بائی برتھ قادیانی ہے، لیکن ہڈن کہ جی اس کو چلو پہلے بریلوی مکتبہ فکر کا اسٹوڈنٹ بنا دو اور اس کے بعد پھر اس کو ایک باغیانہ خیال دے کے جو ہر وقت ماچوت قادیانیوں کو جو ہے بہتر ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے اوپر جو ہے وہ قادیانیوں کا موقف درست ہے یا ان کی تعریف درست ہے. اور اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ سوائے ایک مولوی کے، وہ کیا نام ہے راشد کے علاوہ اور کسی نے کوئی بات نہیں کی. راشد کیا نام ہے اس کا، راشد جو بھی خیر، ینگ مین، اس کے علاوہ اور کسی نے بات نہیں کی. کیا نام ہے اس کا، دعوت اسلامی خاموش ہے، تبلیغی جماعت والے خاموش ہیں، مولوی طارق خاموش ہے. اس طرح کی بے شمار باتیں. اور پھر خیر آج وہ ماں چود حرام زادہ، وہ گانڈو جرنیل قادیانی جلندر کا حرامی کتا مچھل، جس کا اس نے میرا خیال اتنی بڑی مونچھیں اس لیے رکھ لی تھیں کہ کچھ بچپن کا یا اس زمانے کی خپت مٹانے کے لیے کہ میں مرد ہوں، اسی لیے ماں چود نے رکھی ہوئی ہے. کوئی ان فیکٹ کوئی فیئر ہے، کوئی اس کے اندر ہوگی کوئی بات، اسی لیے مادر چود نے اتنی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں. تو مرد کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ مونچھیں رکھ لے ماں چود. ادھر بہت یورپ کے اندر بہت سارے گیز جو ہیں، جو پیسیفک گے ہوتے ہیں، انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہیں، مونچھیں بھی رکھی ہوئی ہیں، تم سے بھی بڑی. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. مرد وہ ہے جو سچ بولے، جو حق بات کرے. پین چودہ تو مرضیاں دیاں گلاں کرن ڈیا ماں چودہ. ایک انے وڈے بندہ ذوالفقار علی بھٹو کو تم لوگوں نے
سزا دی ماں چودو قادیانیوں کے کہنے کے اوپر تیری میں پہن کہتے پاکستان تے قادیانی سٹیٹ ہے یہ جس دے نہ اورین دی گرفت ہوندی ہے نہ تیری گرفت ہوندی ہے نہ اور ماں چودہ دی. تو آج ہمیں اس سارے چیز کو چیلنج کرنا ہے بھائی, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ ٹھیک ہے عمران خان کو لے آؤ دوبارہ, میرا خیال یہی شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ریموو اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس کو دوبارہ لے کے آئیں گے. یہ ایک ان کا کیا سائیکل ہے پاکستان میں قادیانی سرکل کی, کہ لاتے ہیں نکالتے ہیں پھر لے آتے ہیں پھر, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رتی بھر بھی احترام ہوتا, وہ ماں چود سامنے آ کے کہتا میں مرزا قادیانی کو پر لعنت بھیجتا ہوں, میں مرزا قادیانی کو جہنمی کتا کہتا ہوں, اور میں قادیانیوں کو جو ہے وہ کافر مانتا ہوں, وہ قادیانی جو اس کو مجدد کہتے ہیں ان کو بھی کافر مانتا ہوں. اتنی ماں چود کے اندر غیرت نہیں ہے, یعنی نبی کے نام کے اوپر. اور اوریا مقبول جان جنہیں بچپن میں اتنی مروائی ہوئی ہے نا کہ یہ ماں چود, اور دیکھو حضور پاک کے بارے میں یہ کنجری کا بچہ جو ہے نا وہ جھوٹے خواب سنا رہا ہے اور کوئی مولوی نہیں بول رہا. اس کو پوچھو بہن چودہ تو مرزا کی قبر پہ کیوں گیا تھا, مرزائیوں کے پیچھے نماز کیوں پڑھی تھی, کوئی نہیں بولتا, کوئی نہیں بولتا. پرابلم یہ ہے نا جب قومیں بے حس ہو جائیں تو پھر اللہ اس ایسی قوم سے فیض ہٹا لیتا ہے. تو یہ بہت کروشل ٹائم ہے. پاکستان انسرٹن, یعنی ہمیشہ انسرٹن جو ہے جی غیر یقینی صورتحال سے پاکستان دو چار ہے, کیونکہ قادیانی چاہتے یہ ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ غیر یقینی صورتحال سے کا شکار رہے, اور ہم ان بٹیروں کی طرح, پوری عوام ان بٹیروں کی طرح اس ان کا دانہ چوگ رہے ہیں, اور وہ جو دانہ جو ہے وہ ایک دم وہ پھر کھینچیں گے اور کھینچ لیتے ہیں جب چاہے جی چاہتا, اور سب کو گرفتار اور بنا لیتے ہیں سارے پرندوں کو. یہ ہمارا حال ہے. بالکل جناب, کوئی پاکستان کے عوام کی ذہنی ان کو کچھ بہت زیادہ غلط انفارمیشن دی گئی ہیں, اور اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ سارے واضح ثبوت, دیکھو ابھی اب میں نے سارے واضح ثبوت جو ہیں, یعنی یہ میں اس کلاس کی بات کر رہا ہوں جو دینی مسئلے کے اوپر بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں, یعنی تمام چیزیں فیکٹس ہر چیز بیان کر دی ہے کہ یہ اقبال جو ہے وہ قادیانی ہے, لیکن نہیں مان رہے, اور کسی ایک ثبوت کو غلط بھی ثابت نہیں کر سکے, نہیں مان رہے. وہ ابھی تک اس ماچود کیا نام ہے خادم قادیان اور یہ نئے نئے ماچود کوئی فضل وغیرہ ان کو پیچھے لگے ہوئے ہیں ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود. تو یہ برین واشنگ اس کو کہتے ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں خاص طور پہ پوری قوم کو برین واش کر دیا, اور رہی صحیح کسر مولویوں نے اور لبرل وغیرہ نے کر رہے. ایک نئی آواز ہے آغا وسیم کی جو بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, 20 سال بعد 25 سال بعد 10 سال بعد بات وہی ہونی ہے جو آغا وسیم آج کہہ رہا ہے. وہ یہی ہے کہ جب تک آپ اپنے ملک کو اپنی ریاست کو قادیانی سکنجے سے آزاد نہیں کرتے ہم ہمیشہ غلام رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ولیوں کی دھرتی ہے, ہم دائمی غلامی اس کے نصیب میں نہیں ہے. یہ نکلیں گے, ضرور نکلیں گے, اور انہی امور کے اوپر جو ہے پاکستان کے اندر تبدیلی لائیں گے, انقلاب لائیں گے جو آغا وسیم آج بیان کر رہا ہے. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, پہلے یعنی جلد ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن جو بھی ہے یہ ہونا. یہ کوئی قادیانی, کوئی دجالی قوت, کوئی صہونی, کوئی لبرل, کوئی مولوی, کوئی مادر چود اس
اس کو ٹال ہی نہیں سکتا، جو مرضی کوشش کر لو۔ میں پھر مثال دیتا ہوں، باتیں لمبی ہو جاتی ہیں یہ، کیونکہ ظاہر ہے میرا کوئی ہدف نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں جتنی زیادہ لمبی بات ہو لوگ سنیں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ قادیانیوں نے اور یہ مولوی مدودی کنجر نے مل کر پلان بنایا تھا کہ جی ہم بھٹو کی حکومت کو اسی ایشو سے ختم کر سکتے ہیں، ریلیجس ایشو سے۔ ایشو یہ بنائیں گے، ریموو ہو جائے گا تو پھر جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک ہوئی، جب وہ بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی اور نظام مصطفیٰ کا ایشو بھی ختم ہو گیا۔ اور یہی چیز تھی جو 74 میں بھی انہوں نے بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے زائنسٹ پلان کے مطابق یہ ٹرائی کی تھی، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ قادیانی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے ہمیں کوئی نان مسلم ڈکلیئر کر دے گا پاکستان میں، ہمیں یعنی قادیانی جماعت کو جو یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستانی ہم نے بنایا، کہ پاکستان کی ریاست کا جو کے لیے رسک قرار دیے جائیں گے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آج کھلے قادیانیوں کو ہم سلام کرتے ہیں، انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ دائمی نہیں ہے، یہ ایک ٹائم ہے۔ اور میرا مکمل یقین ہے کیونکہ اس ساری چیزوں کے باوجود پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہے، اور وہ یقیناً اور یقیناً ایک طبقہ ضرور آئے گا جو آغا وسیم کی باتوں کو عملی طور پہ کر کے دکھائے گا، اور پاکستان سے جو ہے پاکستان قادیانی آزادی کی غلامی سے آزاد ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ درست سمت کی طرف آئیں۔ نون ایشو ہے، عمران خان آ جائے گا، کیا ہوگا؟ ماں چودو تم عمران خان ایک قادیانی کے پیچھے اپنی جان دے رہے ہو، فور واٹ؟ ہم بھٹو کے لیے اپنی جان دینا چاہتے تھے، اس کے پیچھے ہم ریزن بتا دیتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق تھا۔ اوکے، وہ امت کی یکجہتی، امت کو مضبوط بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنی کاوشیں کر رہا تھا۔ اس نے مرزائیوں کو جو نان مسلم ڈکلیئر کیا، یہی ایک ایسی چیز ہے اس کی ساری خرابیوں کو کور کر جاتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے، اور وہ پیٹریوٹک پاکستانی تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ایسے شخص کے لیے جان دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ایک عمران خان کے لیے کوئی جان دینے کی کوشش کرتا ہے جو ماچو 22 کروڑ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، جبکہ اپنا مذہب جو ہے وہ قادیانی اس کو چھپا رہا ہے۔ یعنی پروون جو کہتے ہیں نا وہ جھوٹا آدمی، جس کے اوپر لبرل وغیرہ اور سارے جس امریکن جسٹس سسٹم کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں، ان کی مثالیں دیتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ یہ عمران خان جو ہے وہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ اس کی بیٹی نہیں ہے، ٹرین ناجائز اولاد نہیں ہے، پروف بھی ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا خطاب جو ہے اس مادر چود حرامزادے قادیانی کو دیا جا رہا ہے، اور وہ گنڈ چپ ہے۔ وہ کہے ہو تہاڈی بہن تم نے مجھے کن عظیم ہستی سے ملا دیا ہے، میں ان کے غلاموں کا غلام نہیں بن سکتا۔ اول تو وہ مرضی ہے، لیکن بہرحال ابھی ریسنٹلی وہ جی حضرت علی کے سے بھی اس کے جو ہیں ماں باپ، امام حسین کے ماں باپ سے بھی افضل بنا دیے گئے ہیں، اور وہ چپ ہے ماں چود۔ اور جو شیعہ بڑی باتیں کرتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں، وہ بہن چود اس کے ساتھ عمران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھو تو صحیح، لا اس ماں چود کو کہو کہ تم ہمارے ماں باپ جو ہیں
علی سے اور حضرت فاطمہ سے تو زیادہ عزیز نہیں ہے، زیادہ ان کا بلند مقام نہیں ہے. بولو ادھر آ کے. جو شیعہ جو اپنا کلیم کرتے ہیں ہم ہی علی کے ہیں اہل بیت کے، اب وہ ماچت چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو. جو طبقہ، سارے تو نہیں، جو طبقہ. اول تو یہ سارے مسلمانوں کا فرض ہے احتجاج کریں پورے پاکستان میں. انہوں نے یہ اس بچے کے ذریعے قادیانیوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اور حضور پاک کی بیٹی کی جو ہے وہ گستاخی کی ہے کہ عمران خان کے ماں باپ اس سے بھی دے، اور وہ ماچو چپ ہے اور کوئی نہیں بول رہا سوائے وسیم کہہ رہا ہے اس کو پکڑو ماچو دو، لے کے آؤ سامنے. یار یہ کھلی چیزیں. اور پھر ہم یہ کہیں چلیں میری ساری باتیں جو ہیں یہ ایک برف، بے غیرتی کی برف پگھلائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انسان سچ بولے اور اس کی بات کا اثر نہ ہو. ٹائم فیکٹر ہے اس میں. جلد ہو تو اچھا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جہاد ہمارا جاری رہے گا. میری باتوں کو سنیں، اور کوئی اگر میں نے غلط بات کہی ہے تو آئیں میری اصلاح کریں. کر بھی نہیں سکتے ماچو تم لوگ تو پھر کیوں نہیں میرے ویژن کا ساتھ دیتے. ہم اپنی حیات میں، زندگی میں ہی ایک ایسا انقلاب لے آئیں جو پاکستان کو آزاد ریاست بنا سکے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پاکستان سے ختم کر سکے. کیوں نہیں بنتے بازو میرے؟ نہیں بنو گے تم بڑے بہن چود، تم مولویوں کے پیچھے لگے ہو. وہ جو صبح تمہیں کہتے ہیں کہ مرزئی کافر یہ وہ ٹوائلٹ میں مر کے، اور شام کو جا کے گانڈو مرزئیوں سے پیسے لے لیتے ہیں. یہ تحریک لبیک وغیرہ یہ سارے ماچور، وہ کیا نام ہے اس کا، طارق جمیل، اور یہ نکلو ان سے باہر. جب تک ان کے ساتھ ہو، جب تک آپ ان جرنلسٹوں کو سنتے رہو گے، جب تک اوریا کو سنو گے، خادم قادیان کے لوگوں کو سنو گے، وہ کیا نام ہے جو مختلف یہ سنو گے، آپ گمراہ ہوتے جاؤ گے. جو بندہ آپ کو صحیح باتیں بتا رہا ہے اللہ کے فضل سے وہ آغا وسیم ہے. اور میں نے تو چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ افغانستان پہ اب نئے نئے لونڈے بات کرتے ہیں، بینچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. تو یا مڈل ایسٹ کی سیاست پر یہ وہ، تو یہ ساری ہمارے سامنے کی باتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. اس لیے ایک اچھا اللہ کے فضل سے ایک ایسا پیور ویژن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے مزید، کہ جو انشاءاللہ تعالی آگے چل کے پاکستان کے لیے نجات کا راستہ بنے گا انشاءاللہ.